بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت خوبصورت سورت الرحمن سے 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 4 آیات میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الرحمن کی یہی 4 آیات گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، یعنی ہم سمجھ کر پڑھیں گے اور 400 نفل کے برابر ثواب حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں مزید فی ابواب میں دوسرا باب شروع کرنا پڑے گا، اور دوسرے باب کا نام ہے تفعیل۔ تفعیل، ٹھیک، یہ باب کا نام ہے۔ پہلے باب کا کیا نام تھا؟ افعال، ٹھیک ہے، افعال آپ خالی کہہ سکتے ہیں اسے۔ دوسرا باب ہے تفعیل۔ پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ باب کے نام کے جو لیٹرز ہیں ان کو نمبر دینا ہے۔ اوکے، تا نمبر 1، فا نمبر 2، عین نمبر 3، یا نمبر 4 اور لام نمبر 5۔ گویا تفعیل کا لفظ جو ہے اپنے اندر 5 حروف لیے ہوئے ہیں۔ حسن ان 5 حروف میں فا، عین اور لام کس پوزیشن پہ پڑے ہیں؟ 2، 3 اور 5 پر پڑے ہیں۔ اب آپ نے 2، 3 اور 5 حروف کی جگہ چھوڑ کر جو باقی بچا ہے وہ لکھتے ہیں۔ اوکے جی، کیا بچا ہے باقی؟ تا زبر والا، فا کی حرکت بچی ہے، عین کی حرکت بچی ہے، یا پورا بچ گیا سکون کے ساتھ، اور تنوین بچی ہے۔ 3 لیٹرز بچے نا، ٹھیک ہے۔ اب ان 3 خالی جگہوں پہ ہم نے 3 حروف ڈال کے تو تفعیل کا لفظ بولنے کی کوشش کرنی ہے، صحیح؟ مثلا میں ایک لفظ بول دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ لائن لگا دیں گے۔ صاد، دال اور قاف کو میں یہاں پر رکھتا ہوں، کیا بن گیا؟ تصدیق۔ تصدیق کے معنی آتے ہیں نا، تصدیق اٹیچ کرواتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے۔ تصدیق کرنا، سچا قرار دینا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی آفیسر 17 گریڈ کا آپ کے فارم کو اٹیسٹ کرتا ہے تو کہتے ہیں تصدیق ہوگی، اس نے سچا قرار دے دیا کہ یہ سچی ہے۔ اوکے، تو تصدیق سے پتہ چلا آپ کو یہ تفعیل کا لفظ ہے، تو رزلٹ نکلا کہ آپ نے شروع میں تا ضرور بولنی ہے زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور جو بھی لفظ بولنا ہے اس میں 5 حروف ہی ہونے چاہیے، جس میں تا اور یا جو ہیں یہ فکسڈ ہیں، یہ فکسڈ ہیں، باقی آپ جو مرضی بولیں۔ جی، تعلیم، ایکسیلنٹ۔ تعلیم کے رول لیٹرز عین، لام، علم سے تعلیم۔ جی، تفصیل، ویری گڈ، تفصیل، روٹ لیٹر با، صاد اور لام۔ تنزیل، تنزیل، تنزیل کے روٹ لیٹر ذرا ایک ایک کر کے آئے۔ جی، نون، زا اور لام، تنزیل، صحیح۔ جی جی، تعمیر، ایکسیلنٹ۔ تعمیر کے روٹ لیٹرز عبد الرحمان، عین، میم اور را۔ تعمیل، حکم کی تعمیل۔ تلخیص، ویری گڈ۔ تفریق، گڈ۔ تفریق کے روٹ لیٹرز فا، را اور کاف۔ فرق سے ہوتا ہے تفریق۔ جی، تمہید ہے، تفہیم، افہام و تفہیم، افہام افعال، تفہیم تفعیل۔ تفسیر، تعظیم، تکریم، تقدیم ہے، ترتیب، تکبیر، ایکسلنٹ، تکبیر، کاف با اور را روٹ لیٹر۔ جی،
ایک تفریح، چھٹی اور تفریح، ٹھیک ہے، ریسیس ہو یا چھٹی. تقریب، تخریب، تخریب کاری. تشکیل، جماعت کی تشکیل ہوگی. تعبیر، خواب کی تعبیر ہے. تصدیق، تصدیق کہہ رہے ہو؟ اچھا ہاں بھائی عبداللہ کا نام نہیں آیا. تسبیح، ایکسلنٹ. تسبیح، تسبیح. اچھے لفظ میں لکھوں گا یہاں پہ. تسبیح کے رول لیٹرز کیا ہیں عبداللہ؟ سین، با اور ہا. تسلیم، سر خم، تسلیم، اسلام، تسلیم. تطبیق، کتنا مشکل لفظ ہے. تدبیر، تقدیر، ایکسلنٹ. تقدیر. تقدیر کے رول لیٹرز قاف، دال اور را. ایک لفظ اور لکھوا دے. تکریم، ترمیم، دو میم. تعبیر. لاسٹ میں کلاس میں آئی نا، وہاں پر تفیل کا پہلا ہی لفظ آیا تدفین. ان کا یا اللہ خیر. پھر تجہیز آیا، تجہیز و تکفین. اب دیکھیں اب یہ کتنے لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اب آپ کو پتہ چلنا شروع ہوگا باب تفیل کا لفظ ہے یہ. ٹھیک ہے، جیسا ہم کہہ رہے ہیں باب فلانا منڈا، تو اب آپ کو یہ ہونا چاہیے باب افعال کا یا باب تفیل کا لفظ ہے. اوکے جی. تنسیخ، تمہید، تجوید، ٹھیک ہے. تمرین، مشق کو کہتے ہیں تمرین. ترتیب، تقریب، تملیک. ترسیل، ٹھیک ہے. تہذیب، ترمیم. تنویر، تحریم. تنویر سمجھ آ گیا نا. باب تفیل بہت ہے، بہت ہے. اچھا اب ہمارے یہاں کہ باب تفیل جب آپ نے پہچان لیا لفظ، تو اس کا ماضی کیسے بنانا ہے؟ اس کا ماضی کیسے بنانا ہے؟ اچھا اس کا ماضی بنانے کا اتنا آسان طریقہ ہے کہ میں آپ کو نا اس کے تفیل نام سے نہیں بنواؤں گا، بلکہ آپ کو ڈائریکٹ بتا دوں گا کہ آپ نے نا فا عین لام روٹ لیٹر لکھ لیں. ٹھیک، فا عین لام. پہلے تو میں فعال میں سے ہٹوایا تھا نا، اب اس کا میں دوسرے ذرا آسان، اس کا آسان بن جاتا تو اس لیے فا عین لام لکھے 3 روٹ لیٹر، درمیان والے حرف میں شد ڈال دیں بس. ٹھیک ہے، یہ شد بتائے گی کہ درمیان والا حرف ایک مرتبہ زائد ہے. ٹھیک، اور اب اس کو شیپ دے ماضی کی. آخری حرف زبر، پہلا حرف زبر، درمیان میں بھی زبر. فعل، فعل. یہ بہت آسان تھا. تفعیل کا ماضی فعل، تفعیل کا ماضی فعل. تصدیق کا ماضی صدقہ. وہ 3 روٹ لیٹرز ہیں نا، ان کو لے کے درمیان پہ شد ڈال کے صدقہ. تعلیم کا ماضی علمہ. تفصیل کا فصل، تفصیل. تنزیل نزل، تنزیل نزل. تعمیر عمر. تفریق فرق. تکبیر کبرا. تسبیح سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تقدیر قدر، قدر. الذی قدر فہدی، الذی قدر، جس نے تقدیر بنائی. ٹھیک ہے، قدر. تکریم کرامہ. یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا ماضی بھی ساتھ بنا لیں، پھر آیات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، مزہ آئے گا آپ کو.
माजी लिखे, लिख लिया जी, हरकत के बगैर। सही। शुरू में क्या डालना है? अलामत मुजारे या। हरकत की तरफ आ जाए मुजारे में आखिरी हर्फ अलामत मुजारे ज़बर के साथ होती है। इफाल ने आके रूल तोड़ा, पेश आई, तफील ने भी उसे फॉलो किया, पेश, लेकिन ऐन कलिमा पे ज़ेर आ गई साथ ही, ज़बर नहीं डाली वरना पैसिव वॉइस बन जाता। ठीक है। और माजी में फा ज़बर वाला है, तो यहां भी ज़बर वाला, युफ़अलु, फ़अला युफ़अलु, फ़अला युफ़अलु, फ़अला युफ़अलु, फ़अला युफ़अलु, फ़अला युफ़अलु। सद्दका युसद्दिकु, अल्लमा युअल्लिमु, फस्सला युफस्सिलु, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, अम्मरा युअम्मिरु, फर्रका युफर्रिकु, कब्बरा युकब्बिरु, सब्बहा युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कद्दरा युकद्दिरु, कर्रमा युकर्रिमु। ठीक है ना? अच्छा जी, सद्दका, सद्दका, सद्दकू, सद्दकत, सद्दकता, सद्दकना, सद्दकता, सद्दकतुमा, सद्दकतुम, सद्दकती, सद्दकतुमा, सद्दकतुन्ना, सद्दकतु, सद्दकना। मैंने तस्दीक कर दिया, सद्दकतु, मैंने हामिद की तस्दीक कर दी, सद्दकतु हामिदन, युसद्दिकु, युसद्दिकानी, युसद्दिकूना, तुसद्दिकु, तुसद्दिकानी, युसद्दिकना, तुसद्दिकु, तुसद्दिकानी, तुसद्दिकूना, तुसद्दिकीना, तुसद्दिकानी, तुसद्दिकना, तुसद्दिकु, नुसद्दिकु। फस्सला, फस्सला, फस्सलू, फस्सलत, फस्सलता, फस्सलना, फस्सलता, फस्सलतुमा, फस्सलतुम। युफस्सिलु, सब्बहा युसब्बिहु, सब्बहा, ती सब्बहतुमा, युसब्बिहु, लास्ट, अल्लामा युअल्लिमु, अल्लामा, युअल्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु। ऐन लाम मीम जब बाब तफील में जाता है तो डिक्शनरी बताएगी तालीम के माना होते हैं सिखाना। ठीक है, वरना तालीम सुन के आपके जहन में माना नहीं आते, पता नहीं सीखना है क्या है। डिक्शनरी ने बताया कि इसके माना है सिखाना, टू टीच। अल्लामा युअल्लिमु क्या माना है? सिखाना। ठीक है, तालीम के माना सिखाना के अरबी जुबान में। तफील से जब ऐन लाम मीम आता है तो उस वक्त इसके माना होते हैं सिखाना। सिखाना अगर हम थोड़ा सा उर्दू में गौर करें, हमने फिर लाजिम और मुतद्दी पढ़ा है ना। लाजिम होता है जिसका मफूल नहीं आता और मुतद्दी जिसका मफूल आता है। किसका मफूल आता है किसका नहीं आता ये हम कैसे पता करते हैं? ने से। माजी में उस लफ्ज को रखते हैं और पहला जुमला बनाते हैं। अगर ने आ जाए
تو لازم نہیں ہوتا، متعدی ہوتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو لازم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. سکھانا، اس کو پہلے جملے میں رکھے ماضی کے، اس نے سکھایا، نے آ گیا، اس کا مطلب متعدی ہے، اس کا مفعول آیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں اس نے زید کو سکھایا، اس نے زید کو سکھایا، تو زید مفعول آ گیا نا، لیکن ابھی بھی انکمپلیٹ بات ہے، کیا سکھایا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فعل ہے، اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں. جس طرح انگریزی میں ہی ٹاٹ زید انگلش، اس نے زید کو انگلش سکھائی. فالو کر رہے ہیں نا. تو زید بھی مفعول ہے، انگلش بھی مفعول ہے. تو گویا یہ ایک ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے جملہ لکھ رہا ہوں میں جی. علامہ، مجھے ذرا بتائیے پہچان کر کے، ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی. تھرڈ، سیکنڈ، فرسٹ؟ تھرڈ. مذکر مؤنث؟ مذکر. واحد مثنیٰ جمع؟ پہلے ہی لفظ ہے، وہ سامنے لکھا ہوا ہے. علامہ 2 میں سے ہے، 12 میں سے؟ 2 میں سے ہے. 2 میں سے ہے تو اس کا مطلب اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. ابھی نظر نہیں آ رہا، تو اس وقت ہم اس کے اندر جو ہوا ہے اسے ہی فاعل بنا دیں گے. کہیں گے اس نے سکھایا. علامہ اس نے سکھایا. علم اللہ، اب اس کو میں نے ظاہر کر دیا، اللہ نے سکھایا. اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں سب اللہ کے صفاتی نام. ٹھیک ہے نا. اکثر آپ کو مصحف میں لکھے ہوئے ملتے ہیں کوئی 100 کے قریب، 99، 100. ٹھیک ہے نا. یہ جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں نا، ان میں اللہ کے 2 نام ایسے ہیں جو رحمت سے نکلے ہیں، جو ہماری بسم اللہ میں ہے. ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم. الرحمن الرحیم ان دونوں میں رحمت ہے. الرحمن میں رحمت میں جوش ہے، ایسا جوش جیسا سمندر کے پانی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو نظر آتا ہے سمندر ایسے. رحیم نام میں رحمت میں دوام ہے، تسلسل ہے، جیسے دریا کے پانی میں ہوتی ہے، روانی. سمجھ آ گئی نا. الرحمن، اس کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو وہ کسی طوائف کو، کتے کو پانی پلانے میں بھی بخش دیتا ہے. اسی رحمت نے جوش مارا، اسے پسند آ گئی بات، اسے بخش دیا، معاف کیا. اور رحمت تسلسل کے ساتھ. ہم روز کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے شرک کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ انہیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ان دونوں ناموں میں جس میں زیادہ رحمت آپ کو نظر آتی ہے نا، وہ الرحمن ہے. یعنی اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں نا، ہم کہیں گے کہ اس میں ٹاپ کا جو اللہ کا نام ہے نا، صفاتی نام، وہ الرحمن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ اس کا ذاتی نام، اور جو صفاتی نام میں ٹاپ کا نام ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن. تو میں نے اللہ کو الرحمن سے ریپلیس کر دیا. علم الرحمن، الرحمن نے سکھایا. ٹھیک ہے. علم الرحمن، رحمان نے سکھایا. سوال بتا کیا سکھایا یار؟ رحمان نے سب کو سکھایا، لیکن اس نے جو ٹاپ کا علم سکھایا نا، وہ قرآن. لہذا یہاں پر میں اس کو ذکر کرتا ہوں القرآن. بھولا گیا نا. الرحمن نے قرآن سکھایا.
ایسے ہی ہے. جملہ فعلیہ اس میں ہمیں کنورٹ کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے؟ فاعل کو باہر لے آئیں. فاعل کون ہے؟ الرحمن. یہاں سے اٹھاؤں الرحمن کو اور شروع میں رکھ دوں. الرحمن علم القرآن. چیک کر لیں میچ ہو رہا ہے؟ ہوا ہے اندر. ٹھیک ہے نا, میچ ہو گیا, جملہ اس میں ہو گیا. ٹھیک, ایک دو آیتیں سیکھیں. الرحمن علم القرآن, یہ دو آیتیں ہیں. آیت پورا جملہ ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک آیت میں 4 جملے بھی آ سکتے ہیں, 5 بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک, سمجھ آ گئی نا. تو اس کا کوئی گرامر سے تعلق نہیں ہے, بس اللہ کے سامنے بتا دیا الرحمن ایک آیت ہے, اوکے. علم القرآن ایک آیت ہے, اوکے. سمجھ آ گئی. 2 آیتیں سیکھ لی اور میں نے سارا کو بتا دیا کہاں سے بنی ہے. الرحمن علم القرآن, الرحمن نے قرآن سکھایا. خلق آپ نے پڑھا ہے نا فعل. خلق کیا مانا ہوں گے؟ اس نے پیدا کیا. یہ ثلاثی مجرد سے ہے. ٹھیک, اس نے پیدا کیا. فاعل اس کے اندر ہی ہے. اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. خلق السماوات والارض. اس نے جانوروں کو پیدا کیا. خلق الانعام. اس نے چاند ستاروں کو پیدا کیا. سب کچھ اس نے پیدا کیا نا. اس نے جو کچھ پیدا کیا نا, اس نے جو اس کی ٹاپ کی تخلیق ہے نا, ٹاپ کی تخلیق, وہ انسان ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اسے ہم یہاں پر رکھتے ہیں خلق الانسان. 3 آیتیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. علامہ, پھر آگے علامہ, اسے سکھایا. اسے سکھایا, اس نے انسان کو سکھایا. علم الانسان. انسان کی جگہ ضمیر لاؤں تو کیا لاؤں گا؟ ہو. علامہ ہو. اس نے اس کو سکھایا. وہ کیا سکھایا؟ اس نے اس کو چلنا سکھایا انسان کو. اس نے اس کو دیکھنا سکھایا. اس نے اس کو سننا سکھایا. اس نے اس کو سونگھنا سکھایا. یہ تو اس نے جانوروں کو بھی سکھایا. اور آپ دیکھیں گے بعض اوقات جانوروں میں یہ انسان سے زیادہ ہوتی ہے. انسان ایک حد تک دیکھ سکتا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ایک پرندہ دیکھیں کہاں سے دیکھتا ہے. انسان ایک حد تک سونگھ سکتا ہے, لیکن چیونٹی دیکھیں, ٹھیک ہے. لیکن جتنے بھی جاندار ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے. بیان کر سکتے ہیں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتے ہیں. یہ بیان کرنا جو ہے یہ صرف انسان کو سکھایا, لہذا اسی کا ذکر کیا علامہ البیان. 4 ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان. الرحمن مبتدا, علم القرآن اس کی ایک خبر, خلق الانسان دوسرا جملہ خبر, علامہ البیان تیسری خبر. ایک مبتدا کی جتنی مرضی خبریں لے جائیں. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ ہی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان. یہ جو بیان کرنا ہے نا, بیان کرنا, یہ انسان کو سکھایا. اور یہ بیان کرنا ہی ہے جس کے انسان لاکھوں روپے لیتا ہے. ایسے ہی نا,
جی بڑا زبردست بیان ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، بکنگ ہوتی ہے جی باقاعدہ، ارے بڑا زبردست بیان. اس کوالٹی کو یعنی بیان کرنے کی کوالٹی جو ہے یہ کہاں بیان کرنا ہے، کیا بیان کرنا ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا. اللہ نے تمہیں جو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے نا، یہ موسم کا حال نہیں بیان کرنا، یہ ملکی حالات نہیں بیان کرنا، بیان کرنا ہے تو قرآن بیان کرنا. اسے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. یعنی یہ بیان کرنا کہاں لگنا چاہیے؟ قرآن میں لگنا چاہیے. بیان کرنا ہے تو اسے کرنا. تو دیکھیں جی 400 نوافل کا اجر، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ماشاءاللہ. ایک ایک لفظ آپ بتا سکتے ہیں کہ جی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پہلے آپ رکتے تھے، اب آپ رکتے ہوئے بھی حرکت صحیح بولیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں زبر بولنی ہے کہ پیش بولنی ہے. الرحمن پہلے آپ کو پوچھا، ہاں بھی 19 جون کو پوچھا جاتا جی الرحمن نون پہ کیا ہے، آج آپ کہتے ہیں الرحمن. علم القرآن، قرآن میں نون پہ کیا ہے، زبر. خلق الانسان نون پہ کیا ہے، زبر. علمہ البیان نون پہ کیا ہے، زبر. اوکے جی صحیح جی. میں لفظ بولتا ہوں پہچانے اور مجھے بتایا باب تفعیل کا لفظ ہے تقدیم. تفعیل کا روٹ لیٹرز بتا دیں گے کیا ہے، قاف دال میم. ماضی مضارع بنا لیں گے، بنائیں. قدمہ یقدمو، ٹھیک ہے، قدمہ یقدمو. قدمہ یقدمو کا معنی ہوتا ہے آگے کرنا. تقدیم کہتے ہیں آگے کرنا، آگے بھیجنا، آگے کرنا. ٹھیک ہے اوکے. اگلا لفظ مجھے بتائیں، پہچان لیں گے. میں خود ہی رول توڑ رہا ہوں حمزہ لا کے. ہاں جی تاخیر، تفعیل کا لفظ ہے تاخیر. روٹ لیٹرز پہچان لیں گے کیا ہے، حمزہ خا را. ماضی مضارع بنا لیں گے اخرا یؤخرو، اخرا یؤخرو. تاخیر کسے کہتے ہیں، پیچھے کرنا، دیر کرنا. تقدیم آگے کرنا، تاخیر پیچھے کرنا. قدمہ سے گردان کر لو گے، کرو ذرا. قدمہ ماشاءاللہ. قدمت کیا مطلب ہوگا قدمت کا، اس مؤنث نے آگے بھیجا، اس مؤنث نے آگے کیا. اخرا سے گردان کر لیں گے، کریں. اخرت، اخرت کا کیا مطلب ہوگا، اس مؤنث نے پیچھے کیا. قدمت و اخرت، اس مؤنث نے آگے کیا اور اس مؤنث نے پیچھے کیا. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا نا. واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے. واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی. علمت نفس، ہر جان جان لے گی. ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا. اخرت، اور جو پیچھے چھوڑا. جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے کیا اور کیا پیچھے کیا. کیا آگے کیا، کیا پیچھے کیا، کیا مطلب، ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا سمپل سا مفہوم تو یہ ہے کہ اس نے جو بھی عمل کیا نا، اچھا یا برا، وہ اس نے آگے بھیج دیا. اور جو اچھا برا عمل اس نے نہیں کیا، وہ اس نے پیچھے کر دیا. ایسے ہی ہے نا. تو قیامت کے دن
ہر نفس کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا اچھا یا برا عمل آگے بھیجا تھا اور کیا کیا اچھا یا برا عمل اس نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر اسے ہوگا کاش میں وہ بھی کر لیتا. سمجھ آ گئی نا؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو بھی عمل کیا اچھا ہے برا وہ اس نے آگے بھیج دیا, اور اس سٹیج پہ اس کے بعد جو بھی اچھا یا برا عمل کرے گا وہ بھی اسے پتہ چل جائے گا, یعنی اس کا پورا نام ہے اعمال اسے پتہ چل جائے گا. ایسے ہے نا؟ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا نا وہ تو اس نے آگے بھیج دیا, لیکن ہر اچھے اور برے عمل کے نتائج اثرات وہ چھوڑ کے گیا. ہے نا؟ اچھا کام اس نے کیا تو آگے بھیج دیا نا, خود مر گیا, اس کے بعد لوگ اس کے اچھے کام پہ عمل کرتے رہے, وہ تو مر گیا لیکن اکاؤنٹ کھول گیا اپنا, اب اسے اجر ٹرانسفر ہوا رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا. اور اسی طرح اگر اس نے کوئی برا کام آگے بھیج دیا, ٹھیک ہے, اکاؤنٹ پھر بھی کھلا ہے, لوگ اس کے اس برائی پر عمل کرتے رہیں گے تو اسے حصہ ضرور جاتا رہے گا. پہلا قتل آپ کو پتا نا کس نے کیا تھا؟ قابیل نے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی قتل ہوتا ہے نا اس کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں ضرور ہے. تو کتنے قتل ہوئے ہیں اس میں بتایا دنیا میں؟ اندازہ کریں. وہ کہے گا میں تو ایک کیتا سی, ٹھیک ہے نا, لیکن میرے تو اتنے ذمے کہاں سے آ گئے. اسی طرح نیک کام انسان کہے گا میں نے تو یہ اللہ اتنے کیے ہی نہیں تھے. اللہ کہے گا یہ وہ ہے جو لوگ عمل کرتے رہے اور تو کھاتا کھلا چھوڑا. اور اس کا آخری مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں بعض اوقات دنیا کو آگے کرتا ہے, آخرت کو پیچھے کرتا ہے, اور بعض اوقات آخرت کو آگے کرتا ہے, دنیا کو پیچھے کرتا ہے. انسان کے سامنے ایسا موقع آتا ہے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے اگر میں یہاں پر جھوٹ بولوں گا نا تو میری دنیا کا فائدہ ہوگا لیکن آخرت کا نقصان ہے. صحیح ہے نا؟ نقصان ہے نا. تو وہ کس کو آگے کرے گا؟ دنیا کو. آخرت کو پیچھے کر دے گا. ایسے ہی نا؟ جھوٹ بول کر اور اسے پتا کہ میں نے سچ بولا تو میری دنیا کا نقصان ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہے, تو وہ آخرت کو آگے کرے گا. تو یہ بھی انسان کو جائے گا اس نے کس کو پرائرٹی دی, دنیا کو پرائرٹی دی یا آخرت کو پرائرٹی دی. ٹھیک ہے, لاسٹ ورڈ کر کے باب تفیل کو ختم کرتے ہیں. جی ہاں جی, مجھے بتائیے یہ لفظ تفیل کا ہے تکذیب, ٹھیک ہے, تکذیب. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کاف, زال اور با. ڈکشنری بتائے گی ہمیں کاف زال با جب باب تفیل میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے جھٹلا دینا, جھٹلانا. ٹھیک جی, تکذیب سے ماضی مضارع بنا لیں گے, کیا بنے گا؟ کذبا یکذب. کذبا یکذب سے گردان ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو کذبا کذبا کذبو, ٹھیک ہے. کذبو کیا مطلب ہوگا؟ ان سب نے جھٹلایا. کذبوہ فکذبوہ فعقروہا, انہوں نے صالح کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی. یکذبو ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بہت تفیل ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. باب تفیل کے نوٹس آپ نے اس طرح بنانے ہیں کہ باب تفیل باب نمبر 2 ہے, اس میں زائد حروف کی تعداد 1 ہے. ماضی سے آپ کو زائد حروف کا پتہ چلنا ہے, اور وہ زائد حرف جو ہے عین کلمہ ہی ہے.
جسے ڈبل کر دیا گیا. پوائنٹ نمبر 3، تفعیل میں بھی علامت مضارع پیش والی ہے. ٹھیک ہے، علامت مضارع پیش والی ہے لیکن عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے. اوکے، تو یہ تفعیل کے نوٹس بھی بنانے ہیں آپ نے. اس طرح چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائیں گے، لفظوں پہ غور کریں گے، جب پہچان لیا تو اس کا ماضی مضارع بنائیں گے اور اسے عام روٹین کے جملوں میں لانے کی کوشش کریں گے. تو الحمدللہ جی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہمارے 2 باب مکمل ہو گئے. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ 6 باب ہم نے اور پڑھنے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کو آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب